قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سبحان الله. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی بات اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، ہماری گفتگو سورہ جمعہ کے حوالے سے چل رہی ہے اور یہاں پہ جو یہود سے خطاب ہوا کہ اگر تم کہتے ہو کہ ہم اللہ کے ولی ہیں، تمہیں یہ ظلم ناقص ہے، ان زعمتم انکم اولیاء للہ، اگر تمہیں یہ ان جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ ظلم ناقص ہے کہ ہم اللہ کے ولی ہیں، دوست ہیں، فتمنوا الموت، تو پھر تم موت کی تمنا کرو، خواہش کرو موت کی۔ تو یہ ہماری گفتگو کافی آگے تک چلی گئی تھی کہ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ، ساتھ ہی فرمایا کہ وہ کبھی تمنا نہیں کریں گے، ابداً یعنی ہمیشہ کے لیے وہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، جو انہوں نے کرتوت آگے بھیجے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے وہ کیسے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کی دعا کریں، تو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے وہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اب اس آیت میں فرمایا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے ارشاد فرمائیں کہ اس موت سے تم جتنا جی چاہے فرار اختیار کرو، دوڑ لگا لو، تم اس موت سے فرار اختیار نہیں کر سکتے، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، موت نے تمہارے ساتھ ملاقات کر کے چھوڑنی، تم بھاگ نہیں سکتے۔ لیکن یہ عجیب مرحلے پہ ہم آج پہنچے ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو موت سے فرار اختیار کرتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ موت تو محبوب سے ملاقات کا ذریعہ ہے، اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں جنازوں
کا ذکر فرمایا کہ ایک جنازہ اٹھتا ہے تو وہ چیختا چلاتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے بڑی مشکل سے یہ گھر بنایا، بنگلہ بنایا، کوٹھی بنائی، مجھے کیوں نکال رہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم اس کی چیخ و پکار سن لو تو تم اپنے مردے دفنانا بند کر دو، تم اپنے مردے نہ دفناؤ جتنے وہ زور سے چیختے چلا رہے۔ یہ اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے کہ ان کی آواز تمہیں سنائی نہیں دیتی۔ بس لمبی چوڑی بات سمجھنے کے لیے یہ بخاری شریف کی روایت ہے، یہی جملہ کافی ہے کہ جن مردوں کی آوازیں تم نہیں سنتے اللہ کے نبی سنتے، اور اس کی شدت کیا ہوتی ہے اس کا بھی بیان فرما رہے ہیں، اس لیے اپنے جیسا نہیں کہنا۔ فرمایا ایک دوسرا جنازہ اٹھتا ہے، جو ہی وہ جنازہ اٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے جلدی کرو مجھے میری منزل پہ پہنچاؤ۔ تو یہ خطاب ہے یہودیوں کے ساتھ کہ تم دوڑ لو جتنا دوڑنا ہے، جتنا فرار اختیار کرنے کر لو، موت نے تو تم سے بھائی ملاقات کر کے چھوڑ اتنے نہیں چھوڑنا۔ آج سے 1 سال قبل یہی 2 جمادی الاول کو حضور قبلہ عالم اس دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن تیاری تو وہ لوگ کرتے ہیں نا جو دنیا اکٹھی نہیں کرتے۔ انہوں نے دنیا اکٹھی کی ہوئی ہوتی ہے نا، ان کا نہیں جی چاہتا مرنے کا۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، جن کو یقین ہے کہ آخرت اس دنیا سے بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے، وہ نہیں ڈرتے اس موت سے۔ یہ حکم بھی اسی لیے دیا تھا کہ دیکھو میرے نبی کے صحابہ نکلتے ہیں باہر اپنی جانیں قربان کرنے کے، شہادت کی تمنا لے کے نکلتے۔ آج کی گل سپیکر بڑا ٹھیک نہیں، اگے تو بہترین ہوتا ہے، آج جو ضرورت سی تھا جو کام کرتا ہے۔ لیکن تم لوگ کبھی اس کی تمنا نہیں کرو، جن کو یہ پتا ہے کہ یہ دنیا بہتر ہے وہ آخرت کی تمنا نہیں کر سکتا۔ ولی اللہ لفظ تو بڑے لوگوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہاں بھی اللہ نے یہود سے یہی کہا ہے نا کہ اگر تم کہتے ہو کہ اللہ کے ولی ہو، ہاں یہ ولی کا دعویٰ تو بڑے لوگوں نے کیا، یہودیوں نے بھی کیا، عیسائیوں نے بھی کیا، مسلمانوں میں بھی لوگ کرتے ہیں۔ لیکن میں آج ایک خاص لطیف سی بات اس قرآن کریم فرقان حمید سے، کہ ولی کی اصل پہچان اس کی عبادتیں نہیں ہوتی، ہاں اس کی ریاستیں، عبادتیں، اس کی ولایت کی وجہ نہیں ہوتی۔ اس خالق کائنات نے جب یہ کائنات تخلیق کی، بات ذرا تھوڑی سی مشکل ہے لیکن اگر سمجھ آ گئی تو آپ کا بھی جی چاہے گا کہ میں بھی اللہ کا دوست بنوں، سبحان اللہ، اور اللہ کے ولی کے در سے یہی فیض ہوتا ہے کہ انسانوں کو ملتا ہے، اس کی فکری رہنمائی ہو، اس کی روحانی پاکیزگی ہو۔
جس اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے، آیت کے شروع میں، اس سورہ کے شروع میں کیا فرمایا تھا کہ وہ حکیم ہے، اس کا کوئی کام فضول نہیں ہوتا، بڑی حکمت کے تحت، منصوبہ بندی کے تحت۔ مجھے حضرت صاحب قبلہ کا وہ بڑا جملہ یاد ہے، کسی بندے نے آ کے کہا سرکار اچانک ہی یہ کچھ ہو گیا، فرمانے لگے اچانک کچھ نہیں ہوتا، جو ہونا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ جو ہونا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، اچانک کچھ نہیں۔ حکیم ہے نا، حکمت سے خالی نہیں۔ اس خالق نے جو اس کائنات کو چلانے کا منصوبہ بنایا، اس منصوبے کو مشیت کہتے ہیں۔ آپ اکثر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، مشیت الہی، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جو چلانے کا منصوبہ بنایا ہے وہ حکیم ہے، عزیز بھی ہے، تو اس کے مطابق جب کائنات چلتی ہے تو یہ ہے مشیت الہی، مشیت کہتے ہیں۔ اب انسان کیا کرتا ہے؟ انسان کہتا ہے کہ میں نے اس منصوبے کی خلاف ورزی کرنی ہے، میں نے اس کے منصوبے کے مطابق زندگی نہیں گزاری۔ اس کو بھی اللہ نے ارادہ دیا ہے نا۔ اللہ کی صفت، آپ نے جو صفاتی نام ہے اس میں ایک صفت مرید ہے۔ آپ بھی کہتے ہیں نا ہم مرید ہیں، یہ مرید اللہ کی صفت ہے، ارادہ کرنے والا۔ اب اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادے کی طاقت تو دی ہے، اب یہ اپنے ارادے سے اس کے نظام کی مخالفت میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور ایک وہ انسان ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے مشیت کے تابع رہنا۔ تو جو مشیت کے تابع رہتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ مقام ولایت جو ہے وہ عبادتوں کا نام نہیں ہے، اس کی مشیت کو تسلیم کر لینے کا نام ہے۔ اب ایک بندہ عبادتیں تو کرتا ہے لیکن اس کے منصوبے کو تسلیم نہیں کرتا، وہ مقام ولایت پہ فائز نہیں ہے۔ کبھی کبھی یہ الفاظ چونکہ سارے قرآن کریم میں آئے ہیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حکم اور مشیت میں فاصلہ آ جاتا ہے۔ حکم بھی اللہ کا ہی ہوتا ہے، لیکن یہ بڑا ظاہر ہے، معرفت خدا بندی کی بات ہے۔ ایک اللہ کے ولی کے عرس پہ آپ بیٹھے ہیں، تو اگر اللہ کے ولی کے پاس بیٹھنے سے اللہ کی معرفت ہی نہ ملے تو کرنا بھی کیا ہے؟ حکم یہ تھا اذبحہ کا، بیٹا میں تجھے ذبح کروں۔ ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا بیٹے کو ذبح کرو، لیکن مشیت یہ تھی کہ ذبح نہیں ہونا۔ یہ بڑا ایک باریک سا نقطہ ہے۔ حکم کیا تھا کہ ذبح کرو، اور مشیت کیا تھی؟ ذبح نہیں ہونا۔ یہ میں اس مقام پہ آپ کس لیے لے کے آیا ہوں، جو میں نے ڈیفینیشن عرض کی تھی کہ کائنات نے چلنا اس کی مشیت کے مطابق۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر،
سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. کیا بھائی عجیب بات ہے نا بے شک کہ حکم بھی اللہ ہی کا ہے. تو کبھی کبھی ایسا مرحلہ بھی امتحان کا آ جاتا ہے. حکم اور ہوتا ہے، مشیت اور ہوتی ہے. کبھی اس میں آپ اس معرفت میں الجھاؤ پیدا ہو تو مجھ سے رابطہ کر لینا، کیونکہ اسی مقام پہ انسان پھسل جاتے ہیں. مرشد کی ضرورت اسی مقام پہ ہوتی ہے کہ اس کا مقام رضا کیا ہے، مقام قضا کیا ہے، ارادہ کیا ہے، حکم کیا ہے، مشیت کیا ہے. یہ سارے درجات علیحدہ علیحدہ. تو جو اس کی مشیت کے سامنے سر تسلیم خم کر دے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنا ارادہ جو اللہ نے دیا ہے نا، اپنا ارادہ نہیں. کیا اچھا پھر اللہ تعالیٰ صرف انسان کو قوت ارادی نہیں دی، طاقت بھی دی. نمرود نے کہا جلا دوں، اللہ کی مخالفت میں کھڑا ہو گیا. اللہ کی مخالفت میں کھڑا ہو گیا، جلا دوں گا میں اللہ کے نبی کو. یہاں چھری کو حکم دے دیا کہ نہیں ذبح کرو، وہاں لکڑیوں کو حکم نہیں دیا کہ نہ جلو، جلنے دیا تاکہ یہ نہ کہہ سکے کہ کاش اگر یہ طاقت میرے پاس ہوتی تو پتہ نہیں میں کیا کر لیتا. پورا موقع دیا. منجنیق کو بھی نہیں روکا، ابراہیم کو بٹھا دیا. ویسے یہ مقام ولایت کوئی معمولی شے نہیں، یہ وہی ابراہیم ہے جو دعا کر رہے ہیں رب حبلی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک اولاد دے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں یا اللہ مجھے ساری زندگی دعائیں کی. لیکن یہ جو مقام مشیت ہے یہاں جبریل آ کے کہتا ہے دعا کریں. فرمایا یہ الفاظ اس کی مشیت میں حائل نہ ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سبحان اللہ. حضور کی بلا عالم زندہ باد، آستانہ عالیہ لنگر شریف زندہ باد. سبحان اللہ. اب ابراہیم جب اس مقام پہ پہنچے ہیں تو پھر دعا کے الفاظ کو بھی حجاب سمجھا. یہ ہر لمحہ ایک جیسا نہیں ہوتا. اور پھر جبریل کو بھی درمیان میں نہیں آنے دیا. اگر اس کی مشیت یہ ہے تو ہونا تو وہی ہے جو اس کی مشیت ہے. ابراہیم اس کی مشیت کے خلاف کھڑا نہیں ہو سکتا. تو جو آگ کو سامنے جلتا ہوا دیکھے اور مشیت کے سامنے سر تسلیم خم کر دے وہ اللہ کا خلیل ہوتا ہے. وہ مقام ولایت پہ فائز ہوتا. یہ نہیں ہوتا کہ قبر سے کو 2 مہینے ٹانگ باہر رہی تھی، کرامتوں سے ولی نہیں ہے. میں نے دم کروایا تھا تو مجھے آرام آ گیا، نہیں. جب اس کی مشیت کے سامنے، یعنی گروہ 2 ہی ہیں انسانوں. ایک وہ ہیں جو اس کی مشیت کی خلاف ورزی کرتے ہیں لیکن آخر میں ہوتا وہی ہے جو اس کی مشیت. بے شک. اور ایک وہ ہیں جو سرنڈر کر جاتے ہیں، اس کی مشیت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے. ویسے قرآن کریم میں ایک اور مقام بھی ہے، ویسے زیادہ اس میں الجھنے کی کوشش نہ کرنا. وہ مقام اور ہے جو چند لوگ سمجھ سکے. حکم یہ تھا لا تقربا هذه الشجرة، لیکن مشیت یہ تھی کہ یہ جائے.
हुक्म था ला तकरबा हाज़िहि शजरा, درخت کے پاس نہیں. मशीयत ये थी कि ये जाए। और फिर आदम ने भी कमाल किया कि मौला हुक्म की जो खिलाफ वर्जी हुई है उस पर भी माफी चाहता हूँ, मशीयत के सामने भी सर झुकाता हूँ। फिर ये 16वें पारे की आयत ज़हन में रखे, फिर ये मुकाम आता है कि फिर अल्लाह ने डिफेंड किया आदम, वलक़द अहिदना इला आदम मिन क़ब्ल, इससे पहले हमने आदम से अहद लिया था। दरख्त के करीब नहीं जाना, फनसिया, बस निसियान, वलम नजिद लहू अज़्मा, हमने उसके दिल में इरादा नहीं देखा था नाफरमानी का। फिर वलियों को डिफेंड अल्लाह करता है। कोई उंगली ना उठाए, कई कह देते ना आदम से खता हो गई, कुरान नहीं पढ़ते ना, मेरा अल्लाह फरमाता है नहीं, हरगिज़ नहीं, दिल में इरादा ही नहीं था, आदम ही नहीं था कि मैं अल्लाह की नाफरमानी करूं, बल्कि वो तो मेरी मशीयत के सामने सरे तस्लीम हो। अब कभी सूरा फातिहा पढ़े ना तो सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन की, यानी इनाम याफ्ता वो हैं जो उसकी मशीयत के सामने सरे तस्लीम खामोश हैं, और जो उसकी मशीयत के सामने खड़ा हो जाता है उस पे उसका गज़ब होता है, वो गुमराह हो जाता है। अब अगला फैसला जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ किया, फरमाया वतरकना अलैहि फिल आखिरीन, तू मेरी मशीयत के सामने झुक गया है, अब हम बाद में आने वालों में तेरा जिक्र कायम रखेंगे। कुरान करीम ने अपने वलियों से ये वादा किया है कि हम तुम्हारा जिक्र बाकी रखेंगे। इसलिए वो जो काफी साल पहले जब हुजूर दादा साहब वो बम धमाका हुआ था ना, तो वहाँ एहतजाजी जुलूस में जब मैं गया तो उलमा ने बड़ी बड़ी तकरीरें की, तो मैंने वहाँ भी ये जुमला कहा था, मैंने कहा था कि कोई फिक्र करने वाली बात नहीं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कोई फिक्र वाली बात नहीं है कि यहाँ बम धमाके होंगे तो क्या जिक्र खत्म हो जाएगा, नहीं, जिनका जिक्र अल्लाह बाकी रखता है वो बम धमाकों से खत्म नहीं होता। अब अल्लाह से कोई योर वाला होगा तो इनका जिक्र बंद कराएगा। बेशक है, बेशक है। कहते हैं हम तौहीद, भाई तौहीद परस्त तो हम हैं जिन्हें अपने अल्लाह की बात पे यकीन है कि जिसका जिक्र अल्लाह बाकी रखे उसको कोई मिटा नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक बेशक। उसी सिलसिले की ये कड़ी हमारे क़िबला आलम 1 साल हो गया दुनिया से चले गए, लेकिन अल्लाह ने उनका जिक्र बाकी ये अल्लाह का वादा है। हमारी खुशकिस्मती ये होती है कि अल्लाह ताला हमें उस जिक्र में शामिल फरमा ले। तो मशीयत और हुक्म में कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन होना उसकी मशीयत के मुताबिक जो उसका हमारे यहाँ मजबूरी पता क्या है, हमारे यहाँ मुसीबत ये है कि हम कहते हैं कि अगर मुझे कोई ओहदा मिल गया है तो ये तो अल्लाह की मेहरबानी, और अगर मुझसे ओहदा छिन जाए तो ये तो बड़ा काम खराब हो। ये भी मशीयत की नाफरमानी। अगर उसने दौलत दी है तो ये तो ठीक है, अगर भूखा रखे तो ये तो ठीक नहीं।
क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क بے شک तुअतिल मुल्का मन तशा। वही लफ्ज़ मशीयत यहाँ पे इस्तेमाल है। तंज़िलुल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। किसी को इक़्तिदार मिलता है तो उसकी मशीयत के हवाले से मिलता है। इक़्तिदार छिनता है तो भी उसकी मशीयत होती है। किसी को इज्जत मिलती है तो उसकी मशीयत के मुताबिक, और अगर इज्जत छीन ले तो भी उसकी मशीयत होती है। जुमला ये ज़हन में रखना, बियादिकल खैर। بے شک بے شک بے شک हम तो समझते हैं ना कि दौलत दे तो खैर है, छीन ले तो खैर नहीं। मनसब दे तो खैर, मनसब ना दे तो खैर नहीं। नहीं, मेरा अल्लाह फरमाता है वो इक़्तिदार दे तो भी खैर, अगर इक़्तिदार छीन ले तो भी खैर। बेयादिकल खैर, उसके हाथ में खैर के सिवा कुछ भी नहीं। بے شک ہے بے شک ہے بے شک इस आयत का मैंने तफसीरें तो बहुत पढ़ी, लेकिन किसी मुफस्सिर ने मुझे मुतमईन नहीं किया। اللہ इस आयत की तफसीर मैंने जो सैयदा ज़ैनब के हालात ज़िंदगी से पढ़ी, उसके बाद मुझे इत्मीनान क़ल्ब नसीब हुआ। سبحان اللہ जब इब्ने ज़ियाद ने सवाल किया, ज़ैनब तूने अपने भाई के मामले में अल्लाह के अमर को कैसा पाया? ये जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है करबला में, ये अल्लाह के हुक्म से हुआ है। अब बड़ा मुश्किल सवाल है। इब्ने ज़ियाद पूछता है कि यहाँ से फिर जबरिया फिरका जो है वो यहाँ से फिर वो चला था। उन्होंने कहा हमने जो जुल्म किया, जुल्म करने पे मजबूर थे, आप जुल्म सहने पे मजबूर थे। जबरिया फिरका मुसलमानों का नहीं है। हाँ, ना कदरिया ना जबरिया। उसने कहा ज़ैनब तूने अपने भाई के मामले में अल्लाह के अमर को कैसा? सैयदा पाक ने फरमाया कि तू क्या समझता है कि मैं अपने अल्लाह का गिला करूंगी? तेरे जहन में ये है कि मैं यहां बैठ के कहूंगी या अल्लाह तूने हमारे साथ क्या क्या किया? तेरी ये मर्जी है कि मैं अपने खालिक का गिला करूं? सुन, अगर तूने ये सवाल किया है तो हमारा अकीदा भी सुन। तूने पूछा है कि तूने अपने भाई के मामले में अल्लाह के अमर को कैसा पाया? फरमाया हमने अपने अल्लाह की बारगाह से खैर के सिवा कुछ भी नहीं सीखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मत व शान मुस्तफ़ा, आस्ताना आलिया नंगल शरीफ। سبحان اللہ और यहाँ पे अपने पीरो मुर्शिद का ये फैज़, आपके सिलसिला आलिया चिश्तिया साबरिया का ये फैज़ एक जुमले में है, एक जुमले में। जो बंदा मखलूक के सामने खालिक के गिले करे वो अल्लाह का दोस्त है। کیا کیا بات कभी मखलूक के सामने अपने खालिक का गिला न करे। हाय ये क्या हो गया, ये बीमारी आ गई, ये क्या हो गया। जो बच्ची की पैदाइश पे मुंह बना लेते हैं उनको क्या पता मशीयत इलाही क्या होगी। हमारे बड़ों ने तो तरबियत ही कमाल की। سبحان ये जिंदगी का उसूल बनाना है। कभी बंदों के सामने, आपके पीर मुर्शिद की जिंदगी आपके सामने,
جتنی جی چاہے بیماری آ گئی، کبھی مخلوق کے سامنے خالق کا گنہ الحمدللہ۔ معاشی مشکلات بھی آتی ہیں لیکن کبھی اپنے خالق کا، یہ بنیادی راز ہے اللہ کی معرفت کا۔ اس بندے کو اللہ کی معرفت مل نہیں سکتی جو مخلوق سے اللہ کے گلے کرتا پھرتا ہے۔ ابلیس کا لفظی معنی بھی مایوس ہونا ہے، جو بیچارہ خود مایوس ہے، یہ نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، اس نے دوسروں کو کیا دینا۔ کیامپور میں تھے حضرت صاحب، پولیس کی نوکری تھی اس وقت۔ اس دور کا بہت بڑا بدماش، الہیہ بدماش، ہاں وہ آ گیا ادھر، تو لوگوں نے کانپنا شروع کر دیا جیسے ہوتا ہے۔ ایک ضلع کی پولیس تو اس کو پکڑتی نہیں تھی، 2-3 ضلعوں کی پولیس اکٹھی کرنی پڑی۔ جب ہلچل دیکھی نا حضرت صاحب نے، فرمایا کیا ہوا؟ وہ بدماش آ گیا، شراب پی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا کہے گا، بدتمیزی کرے گا، کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ سرکار نے فرمایا آنے دو اسے۔ حضرت صاحب قبلہ نے فرمایا آنے دو۔ بھائی ثناء اللہ صاحب کا تو گاؤں میں کو پتہ ہے اس واقعہ۔ اب وہ آ کے بیٹھ گیا، اس کی خیر خیریت دریافت کی، شراب پی ہوئی ہے۔ اب یہ اللہ کے ولی بھی بھائی عجیب لوگ ہوتے ہیں، بدماشوں کو دیکھ کے لوگ کہتے ہیں آؤ یار بچاؤ۔ حضرت صاحب نے باقی لوگوں سے کہا آپ چلے جائیں، اب اس کو میرے پاس اکیلے ہی رہنے۔ کہنے لگا میں نے رات آپ کے پاس گزاری۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، بس ایک بات سمجھائی اسے۔ میں نے ایک دن پوچھا تھا، میں نے کہا، فرمانے لگا بیٹا مایوس ہو گیا تھا، کہتا تھا میں نے گناہ اتنے کیے ہیں کہ میری واپسی نہیں ہوتی۔ میں نے اس کو اپنے رب کی رحمت پہ یقین دلایا، لا یشقا جلیس، ان کے پاس بیٹھنے والا بد وقت نہیں رہتا۔ فضل کریم صاحب کو پتہ ہے اس حدیث کا، بڑی معروف حدیث ہے، اور میں وہ ہر قانون میں جو استثناء ہوتی ہے، قانون کیا ہے؟ امام بخاری پہلی حدیث یہی لے کے آئے نا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، لیکن اس حدیث میں استثناء دے دی۔ فرشتوں نے جا کے کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حالانکہ اللہ کو تو علم ہے، لیکن پھر پوچھا کہاں سے آئے؟ فلاں جگہ محفل تھی، ذکر ہو رہا تھا، مولا تیری توحید بیان کر رہے تھے۔ فرمایا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ مولا دیکھا تو نہیں لیکن پھر بھی تیری بڑی تعریف بیان کر رہے تھے۔ فرمایا اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو پھر کیا کریں؟ اور کیا کر رہے تھے؟ جنت کا تذکرہ کر رہے تھے۔ کیا انہوں نے جنت دیکھی؟ مولا دیکھی تو نہیں لیکن تیرے نبی کی زبان پہ یقین رکھتے۔ اور کیا کر رہے تھے؟ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ مولا دیکھا تو نہیں لیکن جو تیرے رسول نے بتایا اس پہ یقین کر کے۔ اب اللہ اس حدیث کو سارے بھی بیان، میں نے وابیوں سے بھی سنی ہے، یہ بندیوں سے بھی، سارے اس کو بیان کرتے ہیں۔ اب اللہ فرماتا ہے تم گواہ ہو جاؤ، میں نے ان کو بخش دیا۔ اب فرشتے سوال کرتے ہیں مولا کریم سارے وہاں ذکر کی نیت سے نہیں آئے تھے، کچھ لوگ تو ویسے ہی آگے کہ چلو فلاں بندہ جا رہا ہے اس کے ساتھ چلتے ہیں، کوئی چلتے چلتے وہاں بیٹھ گئے۔ یہاں وہ جو قانون ہے اس میں استثناء دے دیا۔ قانون تھا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے، لیکن اس حدیث میں میرا اللہ فرما رہا ہے فرشتوں
ان کی نیت نہیں بھی تھی تو تم گوار ہو میں نے آخر میں یہ جو جملہ میں نے کہا لا یشقا جلیسہم، ان ولیوں کے پاس بیٹھنے والے بد وقت نہیں، جن کا ذکر اللہ باقی رکھتا ہے ان کے پاس بیٹھنے والے بد وقت نہیں۔ کبھی وہ جو بات کر رہا تھا سرکار، چونکہ آپ کو پتہ ہے 2 بجے بیدار ہو جاتے تھے، فرمانے لگے جب میں 2 بجے اٹھا نا تو وہ پانی لے کے گھڑے میں آ گیا۔ میں نے کہا میں نے تیرے لائے پانی سے وضو نہیں کرتا۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، کون اندازہ کر سکتا ہے اس کے زورے نگاہ مرد مومن سے وہ بدماش جس سے علاقہ ڈرتا تھا وہ رو رہا تھا سحری کو اور کہہ رہا تھا سرکار میں نے پہلے غسل کیا ہے پھر وضو کے لیے میں نے شراب سے توبہ کر لی ہے، میں نے ڈکیٹیوں سے توبہ کر لی، اب کیا کروں؟ مجھے تو کوئی کام بھی نہیں آتا، ساری زندگی چوری ڈکیٹی کی ہے، مجھے تو کام بھی کوئی نہیں آتا۔ سرکار نے فرمایا بکریاں بنا۔ اب پھر وہ علاقہ سارا بھائی اللہ صاحب کو پتہ ہے کہ اب وہ بکریاں چرایا کرتا تھا اور اللہ اللہ کیا کرتا تھا، اور لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ اس پہ کسی ولی کی نگاہ بھی ساتھ اور اگر ان کے پاس بیٹھ کر بھی کوئی بندہ پھر بدبختی رہے ہائے پھر اس کی مرضی۔ میں جو بات تربیت کی کر رہا تھا، وقت میرے پاس کم ہے لیکن میں چند اشارے کر جاؤں، 2:15 بجے ہم نے جمعہ پڑھنا ہوتا ہے۔ دہلی میں بڑا نام تھا خواجہ قطب الدین بختیار کاشفی اور سلطان شمس الدین التمش پیر بھائی بھی تھا بادشاہ وقت، اور پھر کیا ہوا، ایک دن عورت بادشاہ کے دربار میں بچہ لے کے آ گئی کہ یہ قطب الدین بختیار کاشفی کا ہے، اس نے میرے ساتھ ناجائز تعلقات رکھے تھے، یہ حرام کا بچہ ہے، اس کا گواہ طلب کیے، گواہ بھی آ گئے۔ انہوں نے کہا ہاں جی تہجد کا وقت تھا، ہمیں تہجد کے بہانے باہر نکالا اور اس عورت کے گھر چلے۔ سازشیں بڑی ہوتی ہیں۔ سلطان التمش بڑا پریشان تھا، آپ نے فرمایا کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں، ایک رات کی مہلت دو۔ گھر آئے، اجمیر شریف کی طرف منہ کر کے کہا غریب نواز میں خود تو یہاں نہیں آیا، تیرا بھیجا ہوا آیا، تو جانتا ہے۔ سو گئے، خواب میں غریب نواز ملے، فرمایا میں کل شام تک پہنچ جاؤں گا۔ شام کی نماز کے وقت غریب نواز آ گئے، قطب الدین بختیار کاشفی ذرا رونے لگے۔ یہ ذرا تصور کریں، دہلی شہر کی کہاں عزتیں اور آج ہر گلی محلے میں چمگوئیاں ہو رہی تھی، آج ہر وقت دو طرف رسوائی کی باتیں ہو رہی تھی۔ قطب الدین بختیار کاشفی کی آنکھوں میں آنسو آئے، روئے، کہا غریب نواز میرے مرشد مجھے بتا دینا تھا کہ تیرے ساتھ یہ بھی معاملہ ہونا ہے، میں پہلے ذہنی طور پہ تیار تو رہتا۔ غریب نواز غصے میں آ گئے، فرمایا تو یوسف سے زیادہ عزت والا تو اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام سے زیادہ عزت والا، تو مریم سے زیادہ
तेरी जुबान से ये जुमले क्यों निकले हैं कि ये कैफियत क्यों आई? हमारे बड़ों ने तो हमें खैर का यहां तक रास्ता बताया। हालांकि इस मौके पे बड़े बड़े थड़क जाते हैं, लेकिन ये 2-4 जुमले ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इस्तिकामत के साथ खड़े हो गए। क्या ये तोहमत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे नहीं लगी थी? नहीं, बेयाद कल खैर, उसके हाथ में खैर ही खैर। मजमा लगा सुबह बादशाह का दरबार। ख्वाजा गरीब नवाज ने उस औरत से कहा कि सब तो झूठ बोलते हैं, तुझे तो पता है, ये जुल्म ना कर। उसने कहा नहीं जी, मैं सच्ची बात कर रही हूँ। गवाह फिर पेश हो गए। ये आज ना सोचा करें कि झूठे गवाह आ जाते हैं, उस वक्त भी आ जाते हैं। वलियों की नबियों की मुखालफत में बड़े बड़े झूठे गवाह आ जाते हैं। अब मेरे गरीब नवाज ने उस दरबार में सर सजदे में रख के कहा, मौला जब यूसुफ पे तोहमत लगी थी तो तूने इज्जत बचा ली थी, एक बच्चे से गवाही दिलवा दी थी। ये तेरे महबूब का उम्मती है, तेरे दीन की खिदमत करता है, इसको इस दरबार में रुसवा न कर। सरकार ने सर सजदे से उठाया और बच्चे को अपनी गोद में उठाकर फरमाया, तू ही बता तू किसका है। वहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए बच्चा बोला था, यहाँ बाबा फरीद के पीर के लिए बच्चा बोला। दरबार में वो सिख बैठा हुआ था, उसने कहा वो फलां सरदार जो है ना, मैं उसका बेटा। बादशाह की भी सांस ठीक हो गई। सुल्तान अल्तमश भी बड़ा परेशान था। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, अभी मैं जान नहीं छोड़ूंगा। ने फरमाया, तू बता ये जो 4 गवाह हैं ये क्या कर रहे हैं? बच्चे ने कहा, ये सिर्फ 4 गवाही नहीं, काजी भी इनके साथ मिला हुआ। इसलिए हमारे बड़ों ने तो बात तो और भी थी, मैं करता, लेकिन ये 2 बातें आज आपने हजरत साहब किबला का जो फैज़ है, ये फैज़ तो पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही है, वो सिलसिला हम तक पहुँचता है। कभी खालिक का गिला मखलूक के सामने नहीं, और अल्लाह के हाथ में खैर के सिवा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक।